بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ علامہ دفترانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعیان اعراض کے حدوث کے بعد اہم ابحاث کا عنوان قائم کر کے چند مشہور اعتراضات کے جوابات دینے مناسب سمجھے۔ 3 اعتراضات اور ان کے جوابات گزر چکے۔ آخری اور چوتھا اعتراض فلاسفہ کی طرف سے ایک یہ قائم کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات نے متکلمین کی جماعت، آپ حضرات نے یہ کہا تھا کہ عین وہ کسی حیز میں ہوگا، اور وہ اپنے کسی حیز میں ہونے میں، یعنی قائم بالذات کا آپ نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ اس کا کسی حیز میں ہونا، بلکہ سکون اور حرکت میں بھی یہی تعریف کی جاتی ہے کہ حیز میں ہونا۔ کونانی فی آنین فی مکان واحد، یا کونانی فی آنین فی مکانین، تو باہر کے حیز میں ہونا۔ اب اعتراض یہ ہے کہ اے متکلمین کی جماعت، آپ حیز میں، تو آپ جس قول کو ثابت کرنے جا رہے ہیں، جس تعریف کو آپ حیز میں لا رہے ہیں اور اس کو اپنا مستدل بنا رہے ہیں، یہ تسلسل کو لازم ہے، یہ دور کو لازم ہے، یہ تسلسل کو لازم ہے، اور یہ باطل ہے عقلاء کے نزدیک۔ لہذا تسلسل کو آپ بھی نہیں مانتے تو حیز میں ہونا یہ بھی آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس قول کو اختیار کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا انکار کر دیں۔ یہ اعتراض کا حاصل ہے۔ کہتے ہیں انہ لو کان کل جسم فی حیز، اگر ہر جسم حیز میں ہوتا، لزم، اگر ہر جسم حیز میں ہو جائے تو کیا لازم آئے گا؟ لزم عدم تناہی الاجسام، اجسام کا غیر متناہی ہونا لازم آ جائے گا۔ یعنی جسم لا متناہی ہیں، غیر متناہی ہیں، اور جسم کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ حیز والے قول سے یہ نتیجہ لازم آئے گا۔ کیوں؟ اب دلیل کیا ہے؟ یہ اس دعوے کا، یہ اس لزوم کا محاصل کیا ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں لأن الحیز، حیز کہتے کسے ہیں؟ اس لیے کہ حیز هو السطح الباطن من الحاوی، حاوی اور محوی، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کشتی میں، گاڑی میں، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، کسی بھی چیز پہ، وہ بائک پہ بیٹھ گیا، اب وہ حاوی ہے، بمنزلہ سوار کے ہے، اور محوی یہ بمنزلہ مرکب کے ہے، یہ سواری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سوار ہوا، گھوڑ سوار ہے، اور گھوڑا یہ مرکب بن گیا اور سواری بن گئی، گھوڑا سواری بن گئی۔ اچھا، اب حاوی کا سطح باطن یعنی اندرونی، یا مثال کے طور پہ اگر ہم چل رہے ہیں زمین پر، تو زمین پر چلتے ہوئے ایک ہمارے پاؤں کی بیرونی ساخت ہے، اس کی اوپر والی جھلی اور جلد ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک ایڑی کی طرف اور تلووں کی طرف نیچے کی جو جلد ہے اس کو آپ باطن کہہ سکتے ہیں کہ وہ سطح باطن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے پاؤں کی سطح باطن ہے۔ تو چلتے ہوئے یہ زمین کو اگر ہم محوی مانیں اور خود اپنے آپ کو حاوی مان لیں، تو ہم حاوی جب ہوں گے، یعنی سوار ہوں گے، چل رہے ہوں گے زمین پر، تو ہمارے پاؤں کی باطنی سطح وہ محوی کی یعنی زمین کی ظاہری سطح سے چھو رہی ہوگی۔ یہ حیز کی تعریف کر رہے ہیں۔ حیز وہ ہوتا ہے لأن الحیز، حیز اس لیے کہ حیز هو سطح الباطن من الحاوی، حاوی کی وہ باطنی سطح ہے، المماس جو چھو رہی ہے، مل رہی ہے، للسطح الظاہر من المحوی، محوی کی ظاہری سطح سے۔ اب اس اعتراض کا حاصل یہ ہوا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر جسم حیز میں ہوتا ہے، تو حیز تو اس کو کہتے ہیں کہ حاوی کا باطنی، حاوی کی سطح باطن محوی کی سطح ظاہر سے مل جائے۔ جب آپ نے زمین کو حیز مان لیا اور محوی مان لیا، اور اس کی سطح ظاہری ہمارے حاوی یعنی ہمارے پاؤں کے سطح باطنی سے مل رہی ہیں، تو اس محوی کی بھی تو کوئی نچلا کوئی دھڑ ہوگا اس زمین کا، ٹھیک ہے؟ یہ زمین بھی تو کہیں کسی اور حیز میں ہوگی اور اس پر حاوی بن رہی ہوگی، اگرچہ ہمارے لیے محوی ہے لیکن کسی اور زمین پر، یعنی زمین نمبر 1، زمین نمبر 2 کے اوپر کیا بنے گی؟ حاوی بن جائے گی۔ اور پھر اس محوی کی باطنی سطح
زمین نمبر 2 کی ظاہری سطح سے مماس اور متصل ہو رہی ہوگی، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، دور تسلسل لازم آئے گا، اور متکلمین کی جماعت یہ تو آپ کے ہاں بھی باطل ہے۔ اس کا جواب یہ دیا متکلمین حضرات کی طرف سے کہ بھائی آپ نے حیز کی اپنی خود ساختہ تعریف کو ہمارے گلے کیوں ڈال دیا، ہمارے ذمے کیوں اس کو آپ لے آئے؟ ہم تو حیز کی یہ تعریف ہی نہیں کرتے جو آپ کر رہے ہیں۔ ان الحیز، اس لیے کہ حیز عند المتکلمین، متکلمین علماء کے ہاں کیا ہے؟ هو الفراغ المتوہم، وہ وہمی فراغ ہے، خالی جگہ ہے، متوہم خالی جگہ، الذي يشغله الجسم، جسم کو جسم مشغول کر دیتا ہے، یعنی اس کو جسم آتا ہے، وينفذ فيه ابعاده، اور جسم کی ابعاد اس میں نافذ ہو جاتی ہیں، طول، عرض، عمق، تو جسم اس خالی جگہ کو پر کرتا ہے اور اس فراغ متوہم میں اپنے ابعاد کا نفاذ کر دیتا ہے، طول، عرض اور عمق وغیرہ کے ساتھ وہ اس میں آ جاتا ہے، اس میں سمو جاتا ہے، اس فراغ کو پر کر دیتا ہے۔ یہ ہے حیز۔ جو آپ سطح باطن اور سطح ظاہری کی اور حاوی اور محوی کی جو ابحاث لے کر آئے ہیں، تو یہ متکلمین فرما رہے ہیں کہ ہم اس معنی میں حیز کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ باہر کیف چوتھا اعتراض بھی علماء متکلمین نے اس کے جواب دیا اور فلاسفہ کے اعتراض کو ختم کر دیا۔ وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الْعَالَمَ مُحْدَثٌ، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ عالم محدث حادث ہے، عدم سے نکلا ہے، وَمَعْلُومٌ، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، اچھے سے معلوم ہے، أَنَّ الْمُحْدَثَ، ہر وہ چیز جو عدم سے آئی ہو، جو محدث ہو، لَا بُدَّ لَهُ مِن مُحْدِثٍ، اس کے لیے لازمی طور پر کوئی نہ کوئی محدث ضرور ہوگا، اس کو پردہ عدم سے پردہ وجود میں، اس کو وجود میں منصہ شہود پہ لانے والی کوئی ذات ہوگی، محدث یعنی وجود بخشنے والا کوئی ہوگا، لابد له من محدث، ہر محدث کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی محدث ہو۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے وجود کی 2 قسمیں ہیں، اگر ہم یہاں پہ وجود کو مان لیں تو وجود کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے وجود کا کسی بھی چیز کی 2 قسمیں بنتی ہیں، چلے اس کو ہم بجائے مرکزی عنوان بنانے کے اس کو ہم ذیلی قسم بنا لیتے ہیں، یہاں پہ میں کوئی چیز فرض کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، چیز ہے، تو اب یہ معدوم ہے، ابھی دنیا میں نہیں ہے، اس میں 2 جہتیں ہیں، 2 طرفیں ہیں، یا تو یہ چیز موجود ہوگی، ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پہ تیر کا نشان بنا دیا کہ یا یہ چیز موجود ہوگی، اور ادھر سے میں لے لیتا ہوں معدوم، ٹھیک ہے، عدم، یا چلے معدوم پورا لکھ لیتے ہیں، معدوم، تو کوئی چیز یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی، تو اب اس چیز کو لیجیے، یہ ہم نے تیار کر لیا، اس چیز کے لیے 2 جہتیں ہیں، یا وہ وجود میں آ جائے یا وہ معدوم ہی رہے۔ اب اس کے عدم پر وجود کو ترجیح کس نے دی؟ ترجیح دینے کے لیے کوئی مرجح ہوگا، کوئی محدث ہوگا جس نے وجود کو عدم پر ترجیح دی، لہذا وہ چیز موجود اور وجود میں آ گئی، تو اسی ترجیح دینے والے کو محدث کہتے ہیں۔ اگر ہم محدث کا قول اختیار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں محدث کے لیے محدث ضروری نہیں ہے، تو بھائی محدث کا جہت وجود اور جہت عدم یہ دونوں تو برابر ہیں، اگر آپ محدث نہیں مانتے تو عدم پر وجود کو کس نے راجح قرار دیا؟ یہ کیوں کر اور کیسے دنیا میں آیا؟ ضرورت امتناع ترجح احد طرفی الممکن من غیر مرجح، محدث کے لیے محدث کے ہونا ضروری ہے، کیوں؟ ضرورت، اس بات کے ضروری لازمی بدیہی یقینی ہونے کی وجہ سے، کس بات کی یقینی ہونے کی وجہ سے؟ امتناع ترجح احد طرفی الممکن، ممکن کی 2 طرفہ جو ہوتی ہیں یعنی وجود اور عدم، ان میں سے کسی ایک طرف کو ترجیح دے دینا، من غیر مرجح، بغیر مرجح کے، یہ لازم آ جائے گا، اور یہ معنی بھی ہے ضرورت، اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے، کس بات کے؟ امتناع ترجح احد طرفی الممکن، ممکن کی 2 طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو ترجیح دینا بغیر مرجح کے، یہ منع ہونے کی وجہ سے۔ ثبت ان له محدث، جب یہ بات منع ہے کہ بغیر مرجح کے کوئی چیز دوسرے پر راجح نہیں ہوتی، کوئی مرجح ہونا چاہیے، جب یہ بات واضح ہے، پتہ ہے، اور بغیر مرجح کے ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، تو ثبت ان له محدثا،
تو کیا ثابت ہوا کہ اس عالم کے لیے محدث ہے، اور وہ محدث کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات ہے جس نے اس عالم کو وجود بخشا۔ تو محدث یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ذات ہے جس نے عالم کو وجود بخشا۔ انشاءاللہ یہ بحث ہم اپنے آئندہ کے سبق میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔